تیسرے پارے کا آخری رکوع، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 81۔ 81 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَا تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 9 81 سے لے کر 91 تک آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں انبیاء سے میثاق کا ذکر ہے، نبیوں سے بھی یہ وعدہ کہ تمہارے ہوتے ہوئے جو اور کوئی رسول بھیجا جائے تو
ان پر بھی ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ 82 اگلی میں اسی عہد پر زور ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ بہرکیف پورا ہونا چاہیے، ورنہ فاسقون کے ضمن میں آ جائے گا۔ نافرمانی ہوتا ہے نا فاسقون۔ اگلی آیت 83 میں فرمایا کہ ایک دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، اسی کی تبلیغ کے لیے تمام انبیاء اور رسول آتے رہے، تو کہا اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تم تلاش کر رہے ہو؟ افغیر دین اللہ یبغون۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ 84 میں کہ اس سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب پر بھی ایمان، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ ایمان منہج یہی تھا، ان پر بھی ایمان۔ اور کہا کہ اللہ کے ہاں اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ 85 میں یہ ہے نا۔ اچھا، پھر جو ہے 86 سے لے کر 91 آیت ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ وہ یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا، دل سے بھی یہ گواہی دی کہ یہ سچا مذہب ہے، رسول بھی سچے ہیں، کتاب بھی سچی ہے، تو اس پر بڑا غیظ و غضب کا اظہار ہے، لعنت اللہ کہہ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت اللہ، اللہ کی بھی، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین ہے، سب کی۔ لیکن دیکھیں اتنا غصہ، اتنی سزا، لیکن توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کہا الا الذین تابوا، پھر بھی اگر توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، ہے نا۔ لیکن کہا کہ غلطی، گناہ، کفر کے بعد بھی انہیں احساس نہ ہوا اور وہ اپنے اسی پر مصر رہے، اڑے رہے غلط راستے پر ہی، ثم ازدادوا کفرا، اسی میں اضافہ کرتے چلے گئے، غلطی کر کے توبہ تو دور کی بات، اسی میں مخالفت اور اس کو راستے میں رکاوٹیں اسلام کے، اسی میں کوششیں اور ان کی ایفرٹس بڑھتی چلی گئیں۔ تو پھر کہا کہ یہ لوگ بالکل گمراہ ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور کہا کہ ان کے نصیب میں توبہ نہیں تھی، کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی حال میں موت آ گئی، توبہ سے پہلے کفر کی حالت میں۔ پھر کہا کہ اگر وہ زمین بھر بھی سونا دینا چاہیں نجات حاصل کرنے کے لیے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں، ہے نا جی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، عذاب علیم۔ یہ جو ہے اجمالی سا ایک جائزہ ہے ان آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا۔ آیت 81 ہے، شروع سے ہے، آخری رکوع نمبر 9۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔
وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے، اخذ پکڑنا، لیا اللہ نے میثاقہ، میثاق پختہ عہد وعدہ، یہ جو ہم اردو سے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، وہی ورڈ ہے، یہ روٹ ورڈ وہی ہے۔ احادیث میں بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ثقہ راوی، وہی ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہوتا ہے، یہ مضبوط پکا۔ تو میثاق اسی سے بنا ہے۔ یہ تو آج کل ویسے بھی بڑا عام ہو گیا ہے، میثاق جمہوریت، پہلے تو میثاق مدینہ ہی سنتے تھے ہم، میثاق جمہوریت بھی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باہر اچھا، میثاق ہے، میثاق پکا عہد وعدہ، کن سے؟ نبیین، نبیوں سے۔ اور یہ کہا کہ لما جب آتیتکم، یہ تین لفظ ہیں نا ملا کر لکھے ہوئے، کہا آتیتکم، نبیوں سے دوں، عطا دینا، دینا، دوں تاکہ اوپر پیش ہے، میں کم تمہیں، یعنی انبیاء سے ہے یہ خطاب، تمہیں کیا دوں میں؟ آگے لکھا ہوا ہے نا کہ کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، من کتاب، کتاب میں سے، وہ حکمت، اور حکمت میں سے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی ہے۔ پھر کہا ثم جاءکم رسول، ثم پھر جاءکم، جا کا الٹ کر دیں، آ جا، کم تمہارے پاس، رسول، رسول، یعنی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور رسول آ جائے اور وہ تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب ہے، جو تعلیم ہے اللہ نے بھیجی ہے، مصدق لما معکم، مصدق، وہ تصدیق کرنے والا بھی ہو، رسول جو آئے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، ما کا مطلب پاس۔ تو پھر حکم کیا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے۔ اور یہ قرآن میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی لفظ میں شروع میں لام اور یہ نون شد والا ہے، نون ثقیلہ کہتے ہیں، تو یہ معنی دیتا ہے لازمن، سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے نا تاکید کا، جیسے ہاں ہر صورت میں، جی بالکل بالکل ہر صورت میں، جی ہاں، لَتُسْأَلُنَّ، ضرور لازمن سوال کیا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہے نعمتوں کے بارے میں، بہت سے لفظ ایسے آتے ہیں، یہ تاکید ہے، لازمن ایسا کرنا ہوگا، یہ نہیں چوائس پر کہ کر لو یا نہ کرو۔ تو یہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، ایمان ہے، تو ضرور لازمن، ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، بہی اس پر، اور وہ وَلَتَنْصُرُنَّ، نصرت سے ہے، یہ بھی دیکھیں لام اور نون ثقیلہ ہے، لازماً تم ان کی مدد کرو گے۔ ان کی مدد کیا ہے؟ وہی جو مشن لے کر آئے ہیں، اس کے فروغ میں، اس کے پروپیگیشن میں، اس کی اشاعت میں جتنا ہو سکے گا تم مدد کرو گے ان کی۔ اچھا، یہ ہو گیا میثاق۔ میثاق کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق کو سن لیا، تم نے اقرار کیا کہ اس پر عمل کرو گے، اور یہ جو ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کو قبول کر رہے ہو۔ یہ دیکھو، یہ تاکید کا انداز ہوتا ہے، تاکید، دیکھیں کتنے تاکید ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، اس میں بھی تاکید آ گئی، لَتَنْصُرُنَّ تاکید آ گئی۔ پھر دوبارہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم مانتے ہو، اس کو اقرار کرتے ہو، یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو ان کا جواب اقررنا، یس ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو قالا، اس میثاق کے بعد، اقررتم، کیا اقررتم، اقرار کر لیا تم نے اس میثاق کا، وَأَخَذْتُمْ، اور پکڑ لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اسری بوجھ کو کہتے ہیں نا، وہ آخری آیت میں ہے نا، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، وہی ہے،
سورہ بقرہ کی آخری آیت سب کو یاد ہی ہوگی، وہ دعا ہے، وہ یاد بھی کرنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، بہت اچھی دعا ہے، اللہ پکڑ نہ کرنا ہماری، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ گرفت نہ کرنا ہے، دعا ہے۔ وہی ہے لفظ اسری، یا متکلم آ گیا میرا بوجھ، یعنی جو میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں تم پر۔ تو جواب دیا قالو، انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تو قالا فشہدو، تو قالا کہا، کس نے کہا؟ یعنی اللہ نے کہا یہ، فشہدو پس گواہ رہو، شہادت سے ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ تو آیت میں یہ کہا کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، میثاق النبیین، کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی، حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، جاءکم رسول، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ میثاق، عہد کے بعد اللہ نے پوچھا آقررتم، بھلا تم نے اقرار کیا اور تم نے یہ جو میں نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا؟ تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان جو ہوا ہے نا میثاق، فشہدو، اس کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ اب یہ میثاق اقرار کہاں ہوا، کیسے؟ یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ عالم کہ یہ عالم ارواح میں ہی ہوا ہے، یعنی یہ جو ہے میثاق کی بات ہو رہی ہے نا، میثاق، تو کہا یہ دو میثاق ہیں، ایک میثاق النبیین، انبیاء سے، ایک جو ہے انسانوں سے۔ یہ کہا واللہ عالم، یہ عالم ارواح میں ہے، اللہ تو کر سکتا ہے نا جو چاہے، ارواح روحیں پیدا کر دی۔ یہ انبیاء سے، یہ 381 اور یہ 7172 قرآن ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران کی۔ یہ وہاں پر ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا وشہدنا، یہ وہاں پر ہے انسانوں سے۔ تو یہ اقرار لیا، واللہ عالم۔ تو یہ میثاق ہے نا جی، کیونکہ یہ ایک کڑی چل رہی تھی انبیاء اور رسول کی، اس مناسبت سے، اور جہاں سے کہا جاتا ہے 1,24,000 بہرحال جتنے بھی تھے، واللہ عالم، تو لیکن بہت آتے رہے، ہے نا جی۔ 25-26 کے نام تو قرآن پاک میں ہی ہیں، اور کل جتنے آئے ہیں اللہ کو اس کی تعداد معلوم ہے۔ تو وہ ایک لڑی تھی، اور یہ ایک اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہر آنے والا نبی اپنے پریڈیسیسر جو ہے اس کی وہ تصدیق کرتا تھا اور وہ اس کی مدد ہے، ایسا ایک نظام بنا دیا تھا۔ تو یہ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ عہد اور اقرار اور میثاق، اس کی اہمیت دیکھیں۔ اگر موضوع چل رہا ہے کس سے؟ انبیاء سے آغاز ہوا تھا نا، میثاق النبیین، تو ان کے لیے بھی بڑا سخت لفظ ہے فاسقون، اگر آپ غور کریں۔ نبی تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو خود دعوت اور تبلیغ کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کا بڑا مضبوط کردار ہوتا ہے، ان کا ماضی بھی بڑا بے داغ ہوتا ہے، پکے ہوتے ہیں سارے انبیاء۔ تو یہ اسی تسلسل میں فرمایا کہ اس طرح میثاق کرنے کے بعد، اقررنا کے بعد قرار کر لیا، پکا عہد و پیمان، پھر کہا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون،
اللہ اکبر، دے دیکھیں یہ یعنی سب کے لیے اللہ کا قانون ایک ہی ہے، انسانوں کا بھی، جبکہ یہ چوزن پیپل ہیں انبیاء اور رسول، تو کہا کہ اقرار سے جو بھی انحراف کرے گا وہ میرے اس غصے کا شکار ہوگا۔ فمن تولا، بس جو کوئی پھر گیا، تولا پھر گیا، میثاق سے، وعدے سے، بعد ذالکہ، یہ اقرار کے بعد بھی، یہ وعدہ وعید کے بعد بھی، تو فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہی لوگ جو ہیں وہ فاسقون ہیں، ہے نا جی، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، فاسقون۔ ویسے تو لغت میں کہا جاتا ہے فسق جو ہے، فسق کہا جاتا ہے یہ، یعنی اگر کھجور کو بڑا نرم کر لیا جائے، اوپر سے اس کا ہیڈ، پیچھے سے دبائیں اور گٹھلی باہر نکل جائے، دس پروسیس از کالڈ فسق عربی کی لغت میں، تو وہ کور کو توڑ کر گٹھلی باہر جا رہی ہے، اسی طرح انسان اللہ کی حدوں کو توڑ کر باہر نکل رہا ہے، یعنی بغاوت اور سرکشی، تو معنی نافرمانی ہو گئے، نافرمان، تو ہر جگہ نافرمانی کیا جاتا ہے، فسق و فجور بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو نافرمان ہے۔ تو یہ کہا کہ تو جو اس کے بعد پھر جائیں، اقرار کے بعد، تو وہ پھر جو ہیں فاسق ہیں لوگ، نافرمان ہیں، نافرمان۔ ابھی بھی لاگو ہوتی ہے نا، ہاں ہاں، نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل جو اللہ کی سنت اور یہ اصول و ضوابط ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور یہی تعلیمات بھی ہیں، ان میں یہی میسج ہے، یہ قرآن نے عہد شکنی، اصولوں کی بات ہے، عہد شکنی، وعدے کو توڑنا، قسم کو توڑنا، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، غلط ہیں، ہے نا جی۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ دین اللہ، بھائی اللہ کا بنایا ہوا نظام، بھائی یہی ہے اللہ کا دین، تو کہا یہ پوری کائنات پر غور و خوض کرو، تو یہ ساری کائنات ہی اللہ کے دین پر چل رہی ہے۔ اللہ کے دین پر چل رہی ہے کیا ہونا؟ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتا، طوعا وکرہا، وہ مانے یا نہ مانے، خوشی نہ خوشی، اس کو عمل کرنا ہی پڑے گا، وہ اس لیے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ نے حکم دے دیا تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نہیں حکم مانتا، یار کرنا پڑے گا، طوعا وکرہا۔ تو کہا کہ جب پورا ایک اللہ ہی کا نظام ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو اب وہ اسے چھوڑ کر اور کیا تلاش کر رہے ہو دین، ہے نا، اللہ اکبر۔ افغیر دین اللہ یبغون، یہ حمزہ کیا کے لیے؟ شروع میں استفہام ہے نا جی، استفہام، ہاں لیکن یہ شروع میں حمزہ کہتے ہیں ایسے سے، حمزہ یہ مطلب ہے کہ اس پر کوئی زیر زبر ہوگا، زبر، زیر یا پیش، دیٹ از حمزہ۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ تو الف کہلاتا ہے عربی میں، یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں، حمزہ ہی، حمزہ شروع میں، یہ شروع میں، کیا ایک تو میں کا مطلب دے گا، بہت سے لفظ میں لیکن آبدو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرون، لا آبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ہے نا۔ اچھا حمزہ جو ہے یہ دوسرا، یہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے؟
جیسے بھی پڑھائیے یہ کیا کے معنوں میں ہیں؟ کیا کہا؟ اچھا، اور جو ہے یہ تفضیل کے معنوں میں بھی آتا ہے. تفضیل کسی کو فضیلت ہے. کبر سے اکبر الف لگا دو نا، دا گریٹسٹ. حسن ہوتا ہے نا خوبصورت. احسن، احسن الف لگ گیا ہے. عالم، یس سب سے زیادہ جاننے والا ہے. احکم الحاکمین، احکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. سفل نیچے کو گرنے کو کہتے ہیں. تو اسفلا، اسفلا سب سے ڈیپیسٹ ہے. وہ انسان کے بارے میں کہا نا کہ ہم نے احسن تقویم بنایا، خوبصورت بنایا، احسن تقویم. لیکن جب وہ گرتا ہے تو اسفل سافلین ہو جاتا ہے. ہاں بالکل اتھا گہرائیوں میں. اور آپ یہ دیکھیں معاشرے میں کہاں اشرف المخلوقات، اور کبھی آپ یہ پڑھیں جرم اور سزا کے بربریت کر دیتے ہیں. خاندانوں کو قتل مارنا بڑی بے بردی سے، بے دردی سے. دیکھو کمال ہے یار، یہ انتہا ہے واقعی. یہ میں نے سنا دل ہل جاتا ہے یار. اتنی معصوم کا کیا قصور ہے کہ وہ پتہ نہیں اس کو بیٹا چاہیے تھا یا وہ ہے. اور بہت سی آتی ہیں، یعنی بربریت جسے کہتے ہیں نا کہ بازو کاٹ رہا ہے، یہ کاٹ، بہت بہت وہ دل وہ ہوتا ہے خبروں میں اخبار میں. بس یہ اسفل سافلین ہے. یہ انسان کی شان ہے یار ایسی حرکتیں کرنا. کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، لڑائی ہو، اس حد تک تو نہیں ہو جانا چاہیے نا. اچھا یہ مختلف اس میں آتا ہے. تو یہاں پر یہ حمزہ کیا کے معنوں میں ہے نا جی. تو یہ کیا افا غیرہ ہے، کیا غیر علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ. غیر ہم اردو میں بھی علاوہ کے معنوں میں کہتے ہیں غیر اخلاقی حرکت. تو جو اخلاقی نو اخلاق کے علاوہ نہ کے معنوں میں آتا ہے غیر انسانی. وہاں بھی ہم وہ نیگیٹو کے معنوں میں لیتے ہیں کہ انسان کے علاوہ، یعنی نہ کے معنوں میں ہے غیر المغضوب. اچھا ہاں، افا غیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، ابتغاء تلاش کرنا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے. یبغون وہ تلاش کرتے ہیں. جبکہ کہا کہ ذرا کائنات پر تو غور کرو، ہر چیز تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہے، اس کے نظام کے آگے، اس کے دین کے آگے. تو تم اس دائرے سے کیوں باہر نکلنا چاہتے ہو؟ وَلَهُ، اور اسی کا تو ہے، اسی کے آگے اسلمہ ہے. اسلمہ متی یعنی سر تسلیم خم کرنا، تسلیم سے ہے نا. مسلمان بھی اسی سے لفظ ہے، فرما بردار، متی. من جو کچھ بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، توّن و کرہن، توّن خوشی خوشی، و کرہن، کرہن کراہت سے ہے نا. کراہت یعنی ناپسندیدگی. تم چاہو یا نہ چاہو، willingly اور unwillingly you have to obey. اللہ کے حکم سے کیسے باہر نکل سکتے ہو یار، کرنا پڑے گا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور الٹیمیٹلی جانا بھی اسی کی طرف ہے. جانا بھی وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف یرجعون. یرجعون رجوع سے ہے، رجوع پلٹنا، لوٹنا. وہ لوٹائے جائیں گے ہے. طلاق رجعی وہ بھی یہی لفظ ہے نا. وہ پہلی دو طلاق جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے شریعت کی روح سے، تو طلاق رجعی کہتے ہیں. تیسری طلاق بائن ہو جاتی ہے. تیسری جی سر. یہ جو لفظ ہے افغیر دین اللہ یبغون، سر وہ تو ابتغاء نہیں ہوتا جو چاہنا ہوتا ہے، یہ یبغون باغی نہیں تو اسی سے ہے سر، یہ اسی سے وہی لفظ ہے، روٹ ورڈ وہی ہے. یہ کیا ہوا؟ یا مضارع کی علامت ہو گئی واؤ جبا یبغونا. باغی یبغی باغی، یہ تو اس میں نہیں یہ وہ نہیں ہے. نہیں باغی اس سے نہیں ہے، یہ تلاش کے سے ہی ہے. اس کا روٹ ورڈ کوئی اور ہے ویسے. باغی بغاوت کرنا، بغی 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 میرا خیال ہے باغی یبغی باغین، سر یہی ہے لفظ تو یہی ہے.
بغی یا بغی یا بغا بغیا مصدر اس کا. لیکن ویسے خوبصورتی روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہوگا. اچھا ویسے یہ خوبصورتی ہے، چلو اگر آپ کی بات کریں تو معنی پھر بھی نہیں بگڑیں گے. کیا اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہو یا تم؟ تب بھی ٹھیک ہے یار، ہے وہی بغاوت. با غین یا ہاں اور اس کا البغی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ ربی کی حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا ہے. ہاں کسی چیز کی طلب میں ہاں طلب درمیانہ ربی کی حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا ہے. ہاں خواہش کرنا. خواہ تجاوز کر سکے یا نہ کر سکے. ہاں اور بغی کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر و صرف دونوں کے متعلق ہوتا ہے. بغا یا بغا وہی ہے نا جس کا اور لفظ تو وہی ہے. ہاں چلو وہ تو بغاوت، ہاں اللہ کے دین سے بغاوت. یہ کسی چیز کی طلب کے اندر ہے، چاہت ہاں اور درمیانہ نہیں وہی ہوتا ہے. ہاں کس طرح کے بغاوت سے تجاوز کرنا یعنی کہ بغاوت ہے. ایک بغاوت ہے کسی مطلب کہ کسی اچھی چیز سے مطلب بغاوت نہیں کہ آپ چلو میں روی سے بغاوت بغاوت ہاں بغا یا بغا بغیا. اچھا تو آگے یہ کہا گیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، جبکہ اسلمہ متی ہے، فرما بردار ہے، من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً ناخوشی، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. تو آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طالب ہے یا اللہ کے دین کی بغاوت کر رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ من فی السماوات والارض، سب جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، خوشی یا ناخوشی اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا پابند ہے نا جی. دیکھو نا کوئی بیمار ہو گیا، صحت تو بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی سے شفا مانگنی چاہیے. وہ کہ جی میں نے نہیں بیمار ہونا یار، بس اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے بے بس ہے، بس وہ اللہ سے شفا مانگ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے منمانی نا. تو طوعاً وکرہاً، چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ تو لاگو ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہاں اگر وہ مطلب ہے ناپسندیدہ ہے، یعنی ایک اچھا ایک برا ہوتا ہے، تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ اس آزمائش سے نکال دے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال اللہ کا حکم جو ہے اس کے آگے انسان بے بس ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے اور ناخوشی سے، ہے نا جی. قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط